بسم اللہ الرحمن الرحیم 16 مارچ 2020 بروز پیر سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ عرب کا ہر طرح کے وزٹ ویزوں میں توسیع کا فیصلہ۔ سعودی حکومت نے ہر طرح کے وزٹ ویزوں میں توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے محکمہ پاسپورٹ کو سعودی عرب میں موجود تمام قسم کے وزٹ ویزے پر آنے والوں کے ویزوں میں توسیع کے احکامات جاری کر دیے۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق محکمہ جوازات نے کہا کہ ویزوں میں توسیع آن لائن ہوگی۔ وزٹ ویزا، فیملی ویزا، تجارتی وزٹ ویزا، سیاحتی وزٹ ویزا، علاج کے لیے یا پھر روزگار کی غرض سے لیا گیا ہو، ان سب کی توسیع ابشر کے ذریعے ہوگی۔ محکمہ جوازات کا کہنا ہے کہ اگر ان میں سے کسی کے ویزے میں توسیع کے حوالے سے مشکل پیش آ رہی ہو تو وہ محکمہ پاسپورٹ سے رجوع کر کے توسیع کرا سکتا ہے۔ یہ فیصلہ بین الاقوامی پروازیں معطل کرنے کے فیصلے کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے۔ اگر کسی کا وزٹ ویزا ختم ہونے والا ہو یا کسی کے وزٹ ویزے پر سعودی عرب میں قیام کی مدت 180 دن سے زیادہ ہو چکی ہو اور آن لائن وزٹ ویزے میں توسیع نہ ہو پا رہی ہو تو وہ پہلی فرصت میں وزٹ ویزے میں ایکسٹینشن کی فیس جمع کرا دیں۔ یہ فیس سعودی عرب میں قیام کے لیے ہر ویزے کی مدت کے برابر ہو اور ویزے میں ایکسٹینشن کی ضروری کارروائی کے لیے محکمہ پاسپورٹ سے رجوع کر لیا جائے۔ محکمہ پاسپورٹ نے اطمینان دلایا کہ مختلف قسم کے وزٹ ویزوں میں آن لائن سہولت مہیا کرنے کے لیے نیشنل انفارمیشن سینٹر سے رابطہ کیا جا رہا ہے تاکہ وزٹ ویزوں میں استثنائی توسیع کی گنجائش پیدا کی جا سکے۔ زائرین کی واپسی کے لیے 2 ہفتوں کی مہلت، ری شیڈولنگ فیس بھی معاف۔ سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر راجہ علی اعجاز نے کہا کہ سعودی حکام سے پاکستانی عمرہ زائرین کی واپسی کے لیے اگلے 2 ہفتوں کی پروازوں کی اجازت لے لی گئی ہے، جبکہ دوسری طرف جدہ میں پاکستان کے قونصل جنرل خالد مجید نے کہا کہ PIA نے ٹکٹ ری شیڈیول کرانے کے لیے عائد فیس بھی ختم کر دی ہے۔ پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز کے مطابق اس مدت کے دوران اقامہ ہولڈرز بھی چھٹی گزارنے پاکستان جا سکتے ہیں۔ ریاض میں پاکستان کے سفارت خانے میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی سفیر نے مزید کہا کہ سعودی عرب کی جانب سے 72 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن کے بعد سعودی حکام کی جانب سے اگلے 2 ہفتوں کے لیے فلائٹس آپریشنز معطل کیے جا چکے ہیں، مگر ہم نے سعودی جنرل اتھارٹی سول ایویشن کے صدر عبدالہادی سے گزارش کر کے 2 ہفتوں کی اسپیشل اجازت لی ہے، جس کے مطابق PIA کی پروازیں پاکستان سے خالی یہاں آئیں گی اور جدہ اور مدینہ سے عمرہ زائرین کو واپس لے کر جائیں گی، جن میں اقامہ ہولڈر بھی جا سکتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے سعودی حکام کو باور کرایا ہے کہ سعودی عرب میں 27 لاکھ پاکستانی کام کرتے ہیں، ان کی سعودی عرب واپس آ کر اپنی ملازمتیں جاری رکھنے کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں۔ امید ہے اس حوالے سے بھی سعودی حکام اپنی کمیٹی کے ذریعے ہماری سفارشات کو قبول کریں گے۔ ان کے مطابق PIA اور سعودی ایئر لائنز 1 وے عمرہ آپریشن جاری رکھیں گی۔ اتوار کو قونصلیٹ میں میڈیا بریفنگ اور گفتگو کرتے ہوئے خالد مجید نے بتایا سفری پابندی لگنے سے پہلے 10 مارچ کو سعودی عرب میں 42,000 پاکستانی عمرہ زائرین موجود تھے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے قونصلیٹ کو فراہم کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق 5 دن میں 27,000 عمرہ زائرین واپس جا چکے۔ مہلت ملنے کے بعد باقی 15,000 زائرین کی واپسی بھی مکمل ہو جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ PIA نے ٹکٹ ری شیڈیول کرانے کے لیے عائد فیس بھی ختم کر دی ہے۔ ٹکٹ ری شیڈیول کرانے کے لیے فی ٹکٹ 208 ریال چارج کیے جاتے تھے۔ PIA نے 200 ریال فوری طور پر ختم کر دیے، جبکہ 8 ریال جو سعودی حکومت کی فیس ہے صرف وہ وصول کی جائے گی۔ انہوں نے مزید بتایا سعودی وزارت حج و عمرہ نے سعودی ایئر لائن سے بھی ٹکٹ ری شیڈیول پر عائد فیس ختم کرنے کو کہا، اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ قونصل جنرل کا کہنا تھا کہ خلیجی ایئر لائنز کو بھی 18 مارچ تک عمرہ زائرین واپس لے جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ عمرہ فلائٹس معمول کے مطابق چل رہی ہیں، تاہم ایئر لائنز کو باہر سے مسافر لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تاجر صورتحال سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ پبلک پراسیکیوشن نے تجارتی، زرعی اور صنعتی اداروں
اور مختلف خدمات پیش کرنے والی کمپنیوں کو خبردار کیا کہ ہنگامی حالات یا عالمی واقعات اور عارضی مسائل سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کی جائے۔ وبائی مرض سے بچاؤ کے لیے احتیاطی اقدامات کے باعث سامان مہنگا کرنے یا صارفین کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی گئی تو سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ المدینہ اخبار کے مطابق کوئی بھی ادارہ نئی صورتحال سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مارکیٹ کو کنٹرول کرنے یا جزوی یا مکمل طور پر اجارہ داری کی کوشش کرے گا تو اس پر جرمانہ ہوگا۔ کسی بھی ادارے کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ دوسرے اداروں کو مارکیٹ سے نکالنے کے لیے اپنا سامان یا سروس مجموعی لاگت سے کم پر فروخت کرے یا کسی ادارے کو بھاری نقصان پہنچانے کی کارروائی کرے یا نئے اداروں کو مارکیٹ میں قدم رکھنے سے روکے۔ ورزی پر 10% تک جرمانہ ہوگا۔ جرمانے کی انتہائی حد 1 کروڑ ریال تک مقرر کر دی گئی۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت تجارت نے ٹویٹر پر انتباہ کیا کہ سعودی عرب میں تمام تجارتی مراکز کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ وزارت تجارت بنیادی ضروری اشیاء کی قیمتیں بڑھانے اور متعدی بیماری سے بچاؤ کے لوازمات مہنگے کرنے، ذخیرہ کرنے اور نہ بیچنے والے اداروں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ کسی بھی ادارے کو بیماری سے پیدا ہونے والی صورتحال سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزارت تجارت نے صارفین سے کہا کہ وہ افواہوں پر کان نہ دھریں، غلط معلومات کے تبادلے سے پرہیز کریں۔ کوئی بھی خلاف ورزی نظر آئے تو 1900 پر رابطہ کر کے اس کی اطلاع دیں۔ مساجد میں پانی کی بوتلیں لانے پر پابندی۔ سعودی عرب کی وزارت اسلامی امور نے تمام مسجدوں میں پانی کی بوتلیں لے جانے پر پابندی لگا دی۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کی مساجد میں عام افراد نمازیوں کے لیے پانی کی بوتلیں خرید کر رکھوا دیتے ہیں۔ بیشتر مساجد میں پانی کی بوتلوں کے فریج بھی رکھے ہوتے ہیں۔ بک ویب سائٹ کے مطابق وزارت اسلامی امور نے نئی بیماری سے بچاؤ کے پیش نظر مسجدوں میں پانی کی بوتلوں پر وقتی طور پر پابندی لگا دی۔ اس سے پہلے وزارت اسلامی امور نے اذان اور اقامت کے درمیان 10 منٹ کا وقفہ مقرر کیا تھا، جبکہ نماز جمعہ اور خطبے کا دورانیہ 15 منٹ رکھنے کی ہدایت کی۔ وزارت نے پیر اور جمعرات کو روزہ داروں کے لیے دسترخوان اور افطاری پیش کرنے پر بھی پابندی لگا رکھی ہے۔ وبائی مرض کا شکار ممالک سے سمندری سفر معطل۔ سعودی پورٹ اتھارٹی نے نئی بیماری کے شکار ممالک سے سعودی عرب کے لیے سمندری سفر معطل کرنے کا فیصلہ کیا۔ پورٹ اتھارٹی کی اپنی ویب سائٹ پر اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا، حکومتی کوششوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی عرب آنے والے بحری جہازوں کے لیے نئے ضابطوں کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ بندرگاہ اتھارٹی کے بیان میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ بندرگاہ اتھارٹی نے واضح کیا، یہ پابندی ان مسافروں پر لاگو ہے جو ان ممالک سے گزرے ہیں یا ان میں گزشتہ 14 دن کے دوران قیام کیا۔ ادارے نے کہا کہ وزارت صحت کے تعاون سے بندرگاہ کی تمام ذیلی عمارتوں اور دفاتر میں جراثیم کش دواؤں کا استعمال جاری ہے۔ بیان میں کہا گیا مسافر بردار جہازوں پر پابندی ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ مذکورہ ممالک سے تجارتی سامان اور کارگو کے جہازوں کو استثناء ہوگا۔ اتھارٹی نے کہا کہ مذکورہ ممالک کی طرف سعودی شہریوں سمیت غیر ملکیوں کے سفر کے علاوہ ان ممالک سے سمندری جہازوں کی آمد بھی روک دی گئی ہے۔ شادی ہالز اور گیسٹ ہاؤسز پیش کی رقم واپس کریں۔ سعودی وزارت سیاحت اور تجارت کے مطابق شادی ہالز اور فارم ہاؤسز انتظام پیش کی بکنگ کی رقم واپس کرنے کی پابند ہے۔ تقریبات پر عارضی پابندی کا قانون 13 مارچ 2020 سے نافذ العمل ہوا، جس کے بعد متاثرین کی بڑی تعداد نے متعلقہ اداروں سے رابطہ کر کے اس بارے میں دریافت کیا تھا کہ ادا کی گئی پیش کی رقم کا کیا ہوگا۔ وزارت سیاحت نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں نے تقریبات کے لیے شادی ہالز یا دیگر فارم ہاؤسز بک کرائے تھے وہ اپنی ایڈوانس رقم واپس لے سکتے ہیں۔ وزارت نے اس حوالے سے ٹول فری نمبر 1900 بھی جاری کیا، جس پر رابطہ کر کے پیشگی رقم نہ ملنے کے بارے میں شکایت درج کرائی جا سکتی ہے۔ یاد رہے سعودی عرب میں نئی بیماری سے بچاؤ کے لیے جہاں مقامی اور غیر ملکی عمرہ زائرین پر پابندی لگائی گئی، وہاں تقریبات کو بھی عارضی طور پر ملتوی کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ اس حوالے سے پابندی کا اطلاق 13 مارچ 2020 سے کیا جا چکا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے،
घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। सऊदी अरब के हवाले से कोई भी सवाल हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कीजिए या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए ताकि आपको आपके सवाल का जवाब दिया जा सके।